اگر آپ گھر کے اندر نیکی کی دعوت نہیں دیتے، اگر آپ گھر کے اندر ہی برائی کو جو ہے وہ منع نہیں کرتے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے جو ہے وہ کئی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ خود جو ہے اس کا وبال بن رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کا اعلان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تم بچو، ایسا نہیں ہے کہ اگر تم غیبت جو ہے وہ نہیں کرتے، تمہاری اولاد کرتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم نماز پڑھتے ہو تمہاری اولاد نماز نہیں پڑھتی تو کوئی مسئلہ نہیں، تم نیکی کے اعمال کرتے ہو تمہاری اولاد نہیں کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا نہیں، مسئلہ ہے۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے گھر میں ہمارا کوئی فرد اگر برائی میں مبتلا ہے تو اس کو بھی ہمارا منع کرنا لازمی ہے۔ آپ دیکھنے کہ شراب کا ریشو ہمارے ملک میں کتنا ہو چکا ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ شراب کی اس لت کے اندر مبتلا ہیں، اور اس شراب کی لت نے کتنے گھرانے کتنے خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب یہاں پر بندہ غور کر لے کہ یار جب بندے نے پہلی مرتبہ شراب پی تھی اس کو منع کسی نے کیوں نہیں کیا؟ کہ کسی کو پتا نہیں تھا؟ اس کے گھر والوں کو پتا تھا، اس کے رشتہ داروں کو پتا تھا، اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پتا تھا کہ یار یہ میرا دوست ہے لیکن شراب کی لت میں مبتلا ہے، اور شراب پی کر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ آپ جو ہے وہ چند سال پہلے کا واقعہ دیکھ لیں، اخباروں کے اندر چھپا تھا کہ کئی ایسے لوگ تھے کہ جو رمضان المبارک کے اندر زہریلی شراب پی کر جو ہے وہ مر گئے تھے، اور وہ بھی کون سی 27 رمضان المبارک کو جو ہے وہ شب قدر، اس مبارک رات کے اندر اتنا بڑا گناہ۔ آپ دیکھیں کہ جب بندہ نیکی کی دعوت نہیں دے گا، برائی سے منع نہیں کرے گا، پھر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے کہ یار فلاں برائی آ گئی ہے، فلاں برائی آ گئی ہے۔ گدھے کا گوشت ہمارے معاشرے میں بیچا جا رہا ہوتا ہے، کتے کا گوشت ہمارے معاشرے میں بیچا جا رہا ہوتا ہے، جیلی دوائیاں ہمارے معاشرے میں بیچی جا رہی ہوتی ہیں، کہ کسی کو پتا نہیں ہوتا، بیچنے والے کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے، بیچنے والے کے قریبی دوستوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ مردار مرغیاں جو ہے ان کا گوشت جو ہے وہ بیچا جا رہا ہوتا ہے، کہ کسی کو پتا نہیں ہوتا، پتا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ منع نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہی حرام چیز اس کے اپنے دسترخوان پر بھی آ جاتی ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا، اور یوں بندہ وہ خود بھی مردار کھا رہا ہوتا ہے، خود بھی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی حرام کی وجہ سے اس پر ایسی نحوست چڑھتی ہے کہ بندہ پھر گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، نیکیوں کے قریب ہی نہیں جاتا۔ تو اسی لیے قرآن کا واضح اعلان ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا خود بھی بچو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ میرے تحت کوئی 50 گھرانے نہیں ہیں، میرے تحت ایک گھرانہ ہے، میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، میں نے ان کو بچانا ہے۔ اگر میں ان کو نہیں بچاؤں گا، ان کو نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، ان کو برائی سے منع نہیں کروں گا تو باہر بھی میں نہیں کر سکتا۔ اگر بندہ جو ہے وہ کہے کہ میں آفس کے اندر تو نیکی کی دعوت دوں گا، اپنے گھر میں نہیں دوں گا، نہیں، پہلا سٹیپ آپ کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر والوں کو آپ نے پہلے بچانا ہے۔